وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے معروف نجی ہاسپٹل الشفا ہسپتال کے ڈاکٹروں کی ٹیم نے گلگت بلتستان کے علاقہ بلتستان ڈویژن کے ضلع گانچے کے ہیڈ کوارٹر خپلو میں ڈسٹرکٹ ہسپتال کا دورہ کیا۔ اس ٹیم کے ہسپتال پہنچنے پر انہیں بریفنگ دی گئی، مگر اس بریفنگ میں ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کو داخل ہونے سے روک دیا گیا، اس وجہ سے وہاں پر ہونے والی گفتگو کے بارے میں معلوم نہیں ہو سکا۔ اس ٹیم کے ہمراہ بلتستان ڈویژن کے ڈائریکٹر ہیلتھ ڈاکٹر سعید صادق شاہ بھی موجود تھے۔ مذکورہ ٹیم کی خپلو ہسپتال آمد کی پیش نظر ضلع کے دور دراز مقامات پر تعینات عملوں کو بھی ڈسٹرکٹ ہسپتال بلایا گیا تھا۔ الشفا ہسپتال کے ڈاکٹروں کی یہ ٹیم ہسپتال کے ذمہ داروں کے ساتھ ساتھ لیبارٹری اور وارڈ سمیت ہر کمروں کا مختصر دورہ کر کے ہسپتال کے مجموعی صورتحال کا جائزہ لیتی رہی اور وہاں پر تعینات عملوں سے ہونے والی گفتگو کو بھی قلم بند کرتی رہی۔ ہسپتال کے دورے کے اختتام پر ڈائریکٹر ہیلتھ ڈاکٹر سعید صادق شاہ اور ڈاکٹروں کی ٹیم کے سربراہ ڈاکٹر جنید خواجہ نے وائس آف قراقرم سے مختصر گفتگو کی۔ صادق شاہ صاحب، اب پہلے آپ کو شکریہ، بہت آپ نے انتہائی مصروف وقت میں سے وقت نکالا ہے۔ بتائیے گا آپ کے ساتھ جو ٹیم آئی ہے ان کے حوالے سے، ان کے دورے کے حوالے سے مختصر بتائیے۔ بہت شکریہ جی۔ ہمارے جو ٹیم ہے وہ شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل اسلام آباد سے تشریف لائے ہیں، جس کو ہیڈ کر رہے ہیں ڈاکٹر جنید خواجہ صاحب۔ تو انشاءاللہ الرحمن گورنمنٹ آف گلگت بلتستان کی جو ہے کہ ویژن اور مشن یہ ہے کہ پیریفریز کے جتنے بھی ہاسپٹل ہیں اس میں جو بھی جو ہے کہ ڈیفیشنسیز ہے اس کو جو ہے کہ شفا انٹرنیشنل کے ساتھ ایک MOU سائن کر کے جو ہے کہ اس کو پورا کیا جائے۔ تو اس سلسلے میں جو ہے کہ جنید صاحب اور ان کی جو ہے کہ ٹیم یہاں تشریف لائے ہیں۔ انشاءاللہ الرحمن باقی چیزیں جو ہے کہ جنید صاحب اور ان کی ٹیم جو ہے کہ ریکمنڈ کر لیں گے، اس کے مطابق گورنمنٹ آف گلگت بلتستان ہیلتھ ڈپارٹمنٹ مزید جو ہے کہ بہتری کیا کر سکتے ہیں، اس کے لیے مزید MOU سائن کریں گے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جنید شاہ صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ آپ نے یہاں پر ایکسٹینسو دورہ کیا، ہر چیز تقریباً دیکھی ہے، تو کیا پایا کہ یہاں پر سب سے زیادہ آپ کی نظر میں آپ کو بریفنگ بھی دی گئی ہے، تو سب سے بڑی مشکل یا سب سے پیچیدہ مسئلہ آپ نے کیا پایا یہاں پر؟ میرا خیال ہے جی پیچیدہ مسئلہ وہی ہے جو ہارڈ ایریا، اٹس ویری ڈیفیکلٹ پلیس ٹو ورک اینڈ ڈیفیکلٹ پلیس ٹو لیو فار آل دوز ہو آر ناٹ دی لوکل پیپل۔ تو اس میں میرا خیال ہے کہ چیف سیکرٹری آفس اور منسٹر آفس سے جو ٹاسک انہوں نے لیا ہے، اٹس اے ہیوج ٹاسک، اور اس میں ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے۔ شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ مور دین 70 کنسلٹنٹس پرووائڈ کرنے ہم نے پورے GB میں، اور وہ سارے اسپیشلسٹ ہوں گے۔ تو بڑی خوشی ہوئی دیکھ کے کھپلو میں ماشاءاللہ کافی اچھا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہے، بڑا اچھا ویل مینٹینڈ ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ ادھر انشاءاللہ ہمارے ڈاکٹرز آ کے کام کریں گے اور لوکل پیشنٹ کو بہت فائدہ ہوگا اس کا۔ تو کس ایریے کی مشکلات سب سے زیادہ تھی، یا کون سے اسپیشلسٹ کی سب سے زیادہ ضرورت محسوس کی گئی؟ میرا خیال ہے ہم نے ابھی تو آج ہمارا پہلا ہاسپٹل ہے، اس سے زیادہ ہارڈ ایریا بھی آگے دیکھنے ہم نے۔ یہاں پہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ جو ورائٹی آف اسپیشلٹی کی نیڈ ہے وہ آلموسٹ ہر اسپیشلٹی کی ہے، اسپیشلی سرجری اینڈ میڈیسن میں کافی بلک ہے پیشنٹس کا، اور وہ تھوڑا سا اوور کراؤڈیڈ ہے پیشنٹ وائز، تو اس میں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس میں بھی ہماری سروس امپروو ہو۔ جو MOU سائن ہونے جا رہا ہے یا سائن ہوگا، اس پہ جو پیشنٹ ہیں وہ کس قسم کے بینیفٹ لے سکیں گے؟ جی، پیشنٹ کو اسپیشلٹی سروس ملے گی، اسپیشلی جو ٹرینڈ کوالیفائڈ اسپیشلسٹ ہوں گے وہ پیشنٹس کو دیکھیں گے اور ان کو سروس پرووائڈ کریں گے، اور لیٹس سی انشاءاللہ 1 سال کا پروجیکٹ ہے وچ از ایکسٹینڈیبل ٹو 2 to 3 years۔ عموماً خیال یہ کیا جاتا ہے کہ شفا ہاسپٹل جو ہے ان مہنگے ترین ہاسپٹلز میں ہیں جہاں پر عام لوگ علاج کے لیے نہیں جا پاتے، تو ایسے لوگوں کے لیے چونکہ اس ایریے میں جو لوگ رہتے ہیں وہ بھی اس قسم کے لوگ ہیں، تو ان کے لیے کیا فیسلٹی ہے، کیا بینیفٹ مل جائیں گے؟ دیکھیں جی، شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل سے ہیومن ریسورس اسکل لی جا رہی ہے، اور اس کے لیے گلگت بلتستان کی گورنمنٹ نے ایک بہت اچھا پیکیج ڈاکٹرز کو آفر کیا ہے فار دس ہارڈ ایریا۔ تو ڈیفینیٹلی ہم مور دین 90% اور 99% پیشنٹس کو یہیں پہ ٹریٹ کریں گے۔ ہم شفا کی طرف یہاں سے پیشنٹس نہیں جائیں گے، بلکہ یہیں پہ ٹریٹ ہوں گے، اور یہیں کا جو لوکل نیٹ ورک ہے ریفرل کا ٹو گلگت، اسکردو اینڈ ٹو ڈفرینٹ پبلک ہاسپٹلز ان پاکستان، وہ ایکٹیویٹ ہوگا۔ صرف ہمارا جو ہیومن ریسورس ہے وہ یوٹیلائز ہوگا۔ ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ۔ تھینک یو جی، بہت شکریہ۔